والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر چل رہی تھی اور اس کی 16ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو شیطان کے مثل قرار دیا کہ جیسے شیطان بعض اوقات کسی مسلمان کو بہکا کر کوئی گناہ یا کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ اس کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح منافقین نے یہود کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم مسلمانوں کے خلاف معاملات کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور جب انہوں نے یہ حماقت کی تو یہ وہاں سے ہٹ گئے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس کی بنا پر وہ گھبرائے اور اپنے آپ کو بے سہارا سا محسوس کیا، اور پھر مسلمانوں نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں جلیں گے، یعنی منافق بھی جلے گا اور شیطان بھی اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ظالم سے مراد اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کفر اور نفاق کے ذریعے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے ماقبل میں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ بارہا اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی ایسا تصور قائم نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے قلب میں خوف پیدا کر دے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، میدان محشر میں اس کی ناراضگی سے خوف محسوس کرنا، یہ یہاں مراد ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے صرف ڈرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہم دل میں صرف خوف پیدا کریں اور بس کافی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جب یہ خوف تمہارے قلب میں پیدا ہو تو جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرو، کیونکہ جب اللہ کی گرفت کا خوف ہے تو ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو ہمیں گرفت الہی تک پہنچانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی ان میں خلاصتاً اگر ہم کہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ ہمیں اللہ کے ناراضگی میں گرفتار کرنے والی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ضرور ہر جان کو دیکھنا چاہیے، یہ ہر جان دیکھے کہ ما قدمت لغدن، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یہ ہر جان کو غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محاسبے کی دعوت دی کہ جو عمل کر لو، چاہے اچھا ہو برا ہو، اس کے بعد بے پرواہی سے زندگی مت گزارو، بلکہ اب اپنے بارے میں غور کرو، سوچو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اچھا عمل بھیجا ہے یا برا عمل بھیجا ہے۔ اگر برا عمل بھیجا ہے تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لو تاکہ وہ نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں، اور اگر تم نے اچھے عمل بھیجے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرو کہ کامل بھیجے ہیں یا ناقص۔ اگر ناقص بھیجے ہیں تو ان کے کامل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور آئندہ احتیاط کرو، اور اگر کامل بھیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار شکر کرو اور اس پر استقامت حاصل کرو۔ تو یہ بغیر محاسبے کے نہیں ہو سکتا۔ المیہ یہ ہے کہ ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد، ایک بہن کھانا تیار کرنے کے بعد، ایک کاریگر اپنا کوئی بھی آئٹم تیار کرنے کے بعد اس پہ نظر ثانی ضرور کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ مثلا طالب علم پیپر حل کرنے کے بعد پورا پڑھے گا کہ کوئی نمبر نہ کٹ جائے، بہنیں کھانا وغیرہ تیار کر کے پھر اس کو آخری ایک نظر سے دیکھیں گی کہ کہیں کوئی عیب نہ نکل آئے۔ کاریگر بھی مکمل اجرت حاصل کرنے کی نیت سے چیز کو اچھی طرح پرکھتا ہے اور پھر کسی کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن ہم نیک اعمال کے معاملے میں اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا کوئی بھی نیک عمل کیا، اور اسے کرنے کے بعد بس یہ سمجھتے ہیں کہ اب کر لیا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اس کے نقائص کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، اس کی کمی کوتاہی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ انتہائی غفلت اور بے پرواہی سے نیک عمل کر کے ہم بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط انداز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
واتقوا اللہ، پھر اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی مثل جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اس میں سب شامل ہیں، چاہے کافر ہیں، منافق ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، یا چاہے وہ مسلمان جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سب مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جنہوں نے نافرمانی کرنے کے ذریعے ایسا ظاہر کیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید ان سے ہٹا دی تو وہ اپنی جانوں کو بھول گئے۔ اپنی جانوں کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ خود برے عمل کر کے اپنی جانوں کو پھنسا رہے ہیں، تو گویا کہ اپنی جان کو بھی بھول گئے اور اس کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اپنی جان کو نہ بھولے، اپنی جان سے، اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو تو اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے دنیاوی امور کے لحاظ سے ہم اپنی ذات کو فراموش نہیں کرتے ہیں، لیکن اخروی معاملات کے اعتبار سے ہم نے اپنی جانوں کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم خود اپنی ذات کے دشمن نظر آئیں گے کہ ہم نہ نیک عمل کرتے ہیں، نہ کسی گناہ سے بچتے ہیں، تو پھر یہ اپنے ساتھ محبت ہوئی یا دشمنی ہوئی؟ تو حقیقتاً انسان خود اپنی ذات کا دشمن ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، بروز قیامت شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اس طرح کر دیا کہ وہ اپنی جانوں کو بھول گئے، کہ اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری صحیح طرح کرنا چھوڑ دی، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہیں دوزخ والے اور جنت والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ دوزخ والے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، جنت والے ہمیشہ ہمیشہ راحت میں رہیں گے، تو برابر کیسے ہوئے؟ لہٰذا پھر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب یہ دونوں برابر نہیں تو ان میں سے افضل اور اعلیٰ گروپ کون سا ہے، اور وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں۔ پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کن میں شمار ہو رہے ہیں، دوزخیوں والے کام کر رہے ہیں یا جنتیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اگر دوزخی والے کام کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو فوراً توبہ کر کے ہمیں اچھے عمل اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، صرف جنتی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اس اخروی کامیابی، اس اخروی فلاح کے لیے ہمیں کثرت سے نیک عمل کرنے چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں جو مضامین ہیں اتنی عظمت رکھنے والے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کفار کے قلوب اس قدر ناقص ہیں اور اس قدر خراب قلوب ہیں کہ پہاڑ پر اگر یہ عظیم کلام اترتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اور سختی جتنی دل میں سختی زیادہ ہوگی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے ہی زیادہ دور ہوگا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اتنی عظیم کتاب جس کے بارے میں آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا، اس کے مضامین ہمارے قلب پہ اثر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پر توجہ بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ قلبی قساوت ہمارے لیے بھی آخرت میں نقصان کا باعث بن جائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا، تو ضرور تم اسے جھکتا ہوا دیکھتے، متصدعا من خشیت اللہ، اور پاش پاش ہوتا دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و تفکر کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں جو مثالیں ہیں وہ ہمارے غور و تفکر کے لیے ہیں، اور تفکر اسی وقت ہوگا جب بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کی صرف عربی عبارت کے پڑھنے کو اپنا بس ایک عادت بنا لی ہے۔ رمضان آیا اور ہم نے وہ قرآن پاک 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کر رہا ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ تو قرآن غور و تفکر کے لیے نازل کیا گیا کہ اس کے مضامین کو آپ پڑھیں،
انہیں سمجھیں، سمجھنے کے بعد ان پہ غور و تفکر کریں تاکہ محاسبہ کرنے کا موقع ملے، اخروی لحاظ سے فائدے حاصل ہوں اور ہم اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور اگر ہم صرف عربی عبارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے قرآن نہیں پڑھیں گے، اس پہ تفکر نہیں کریں گے، تو پھر قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد سے محروم رہیں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح اور ثنا خود بیان فرمائی ہے کہ هو اللہ الذی، وہ وہی ذات ہے جو لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، پوشیدہ امور کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور عیاں چیزوں کا، یعنی پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ ہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے۔ بادشاہ ہے یعنی پوری کائنات کا، زمین آسمان جتنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں ان سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ القدوس، نہایت ہی پاک ہے، کوئی اس کی ذات میں عیب نہیں، اس کی صفات میں عیب نہیں، اس کی ذات پاک ہر نقص ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ تو جب اللہ اپنے آپ کو قدوس بیان فرما رہا ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو عام آدمی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، قدوس کا معنی انتہائی پاک، جس میں کوئی عیب کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے عبد القدوس نام تو جائز ہوگا، صرف قدوس نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے تو وہ گویا کہ اس آیت کا صریح طور پہ انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرمائے نہایت پاک، یعنی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک، اور آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی عیب کی نسبت کر رہے ہیں تو حقیقتاً آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کا انکار کرنے والا، بلکہ قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے والا جو صریح آیت ہے، اور وہ انکار کسی علمی حوالے سے نہ ہو، کسی علمی دلیل سے نہ ہو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ علمی دلیل سے بھی آیت کا حقیقتاً انکار نہیں ہوتا، بلکہ آیت سے اگر کوئی شخص کوئی مضمون ثابت کر رہا ہے تو انکار کرنے والا اصل میں یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سمجھا وہ غلط ہے، اس آیت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے۔ جسے علماء میں علمی لحاظ سے اختلافات ہوتا ہے یا مجتہدین میں ہوا ہے، امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ میں جو اختلافات بعض اوقات آیت سے استدلال کرنے میں ہو جاتے ہیں، وہ حقیقتاً آیات کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والا اس آیت سے جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مجتہد یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نکالا ہوا نتیجہ غلط ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہے، ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی علمی حوالے کے بغیر ویسے ہی انسان آیت کا انکار کر دے اور وہ آیت ہے بھی بالکل واضح، تو یہ کفر ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا انکار کرنا۔ السلام، سلامتی دینے والا، ہر قسم کے عیب سے وہ چاہے تو سلامتی دیتا ہے، آفات سے، بلیات سے، جہنم سے، وہی سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، امان بخشنے والا، مؤمن مانے ایمان لانے والا نہیں ہے معاذ اللہ، یہاں پہ ہے امان بخشنے والا، امن دینے والا، امان بخشنے والا۔ المہیمن، حفاظت فرمانے والا۔ العزیز، عزت والا، اور غالب بھی اس کا معنی آتا ہے۔ الجبار، عظمت والا۔ المتکبر، تکبر والا۔ یاد رکھیں تکبر انسان میں ہو تو عیب ہے، اور تکبر اللہ کے لیے، تکبر مینس بڑائی، دوسرا کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کے لیے ایک خوبی ہے، ہمارے لیے عیب ہے۔ تو کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلٹ دے گا، لہٰذا کبریائی اللہ کو ہی زیبا ہے، تو اس لیے اس کا متکبر خود اس نے اپنا ایک نام رکھا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے متکبر کہا جائے تو عیب ہوگا، لیکن اللہ کے لیے جب متکبر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا عظمت والا ہے اور سب اس کے مقابلے میں حقیر ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے کہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے پاکی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسماء گرامی ذکر فرمائے۔ دوبارہ ایک دفعہ آیت ملا کے پڑھتے ہیں کہ هو اللہ الذی، وہ وہی اللہ ہے جس نے، جو کہ لا الہ الا ہو، کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں یہ کفار اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ وہی اللہ ہے جو بنانے والا ہے، البارئ پیدا کرنے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے رحم میں صورت میں خود بناتا ہوں، یعنی جو بچے کی شکل ہوتی ہے یہ براہ راست، ویسے تو تمام تخلیق اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ اللہ صورت جو ہے بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست تخلیق فرماتا ہے۔ اور واقعی اگر آپ غور کریں تو یہ بات عقلی لحاظ سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک بالش لمبا اور تقریباً ایک ہی بالش چوڑا چہرہ ہے، سب کا تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا بہت لمبا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے ایریے میں ایک پیشانی، دو بھویں، دو آنکھیں، ناک، ہونٹ، یہ سب رکھنے ہیں، اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے جدا گانہ ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان اگر یہ تخلیق کرتا تو کتنے چہرے بنا سکتا تھا، کتنے چہرے اس کے ذہن میں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا فرمایا اور سب کی صورتیں ایک دوسرے سے جدا گانہ۔ تھوڑی تھوڑی مشابہت ہو سکتی ہے، لیکن آپ چہروں پہ نگاہ ڈالیے، اگر ڈالنا شرعاً جائز ہو، جیسے نامحرم کے چہرے پہ نگاہ عورت نہ ڈالے بغیر کسی وجہ کے، اور مرد کو تو ویسی عورت کو دیکھنا منع ہے، مثلا مرد مردوں کو دیکھے اور چہروں پہ غور کرے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا